चलता रहिए, बढ़ता रहिए। चलो भाईजान, बढ़ता रहिए, सामने से पैसे लेते हुए पकड़े गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 5 जुलाई 2024 यानी 5 जुलाई 2020 5 जुलाई 2024 बाद नमाज जुमा हज़रत साबिर पिया के दरबार में जो है एक बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है। खूबसूरत मंज़र है। तो सब लोग यहाँ पर साबिर पिया की ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। कलियर शरीफ दिल्ली से 5 घंटे का रास्ता है। साबिर पिया का दरबार है, माशाअल्लाह देख सकते हैं आप। हक फरीद या फरीद, खेड़ा है ये, माशाअल्लाह। ये भी एक गरीब नवाज जैसा मंजर है साबिर पिया कलियर के दरबार में। भाई किसी ज़ायरीन से पैसे लेते हुए पकड़े गए तो उनके खिलाफ कानूनी अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों। आप देख रहे हैं दिल की आवाज़ और दिल की आवाज़ के साथ मैं हूँ सैयद वहीदुज़्ज़मा हाशमी। आज हम शहर दिल्ली से कलियर शरीफ में हैं, जो 4 से 5 घंटे का रास्ता है। साबिर पिया के दरबार में है, जो आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं कि साबिर पिया के दरबार में अल्लाह पाक ने हमको यहाँ पर आने का मौका इनायत फरमाया। और यहाँ पर एक खुशी की बात यह है कि यहाँ के जो सज्जादे नशीन हैं, यहाँ पर हमारे साथ शाह यावर एजाज साबरी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। माशाल्लाह यहाँ के सज्जादे हैं, माशाल्लाह यहाँ पर बड़ी खिदमतों को साबिर पिया सरकार के साबिर पिया दरबार में यहाँ पर बड़ी खिदमतों को अंजाम दे रहे हैं। जैसा कि दोस्तों ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक खुशनुमा माहौल है। यहाँ पर जुमा की नमाज़ अदा की गई। जुमा की नमाज़ के बाद लोगों की एक ऐसी भीड़, एक ऐसा मजमुआ है जो साबिर पिया सरकार के दरबार में आया हुआ है हाज़री के लिए, ज़ियारत के लिए और अपनी मन्नतें मांगने के लिए, जो अल्लाह के करम से आका के सदक़े में यहाँ पर साबिर पिया नज़र करम फरमाते हैं। जैसा कि वली रब की सूरत होते हैं,
بت پتھر کی مرت ہوتے ہیں، ولی کو رب سے پیار ہے، بت کو خدا سے انکار ہے۔ جو ولی ہوتے ہیں وہ جھوٹے نہیں ہوتے، جو جھوٹے ہوتے ہیں ولی نہیں ہوتے۔ اور غوث و خواجہ سے لے کر میرے صابر پیا سے لے کر یہ سچوں کا در ہے، میرے صابر پیا یہ جلالی کا در ہے۔ چلیے پوچھتے ہیں ہمارے شاہ یاور اعجاز صابری صاحب کی دل کی آواز کیا کہتی ہے، سجادہ نشین صاحب کی دل کی آواز کیا کہتی ہے، چھوٹے بھائی کی دل کی آواز کیا کہتی ہے۔ جیسا کہ دوستوں آپ جانتے ہیں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں تخت پرواز میں رکھتی ہے۔ تو کیا کہیں گے شاہ صاحب آپ آج کے اس خوشی کے موقع پر صابر پیا کی محبت میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ کے تمام چینل دیکھنے والے، پیار کرنے والوں کو میرا بہت بہت سلام، اور میں ان تمام کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ کی طرح صابر پاک انہیں بھی اپنے دربار کی زیارت نصیب فرمائیں، اپنے دربار پہ بلائیں۔ جو آستانِ حضور صابر پاک ہے، یہاں کے جو سجادہ نشین ہیں حضرت شاہ علی منظر اعجاز صابری المعروف علی شاہ میاں صاحب قبلہ، میں ان کا چھوٹا بھائی برادر خرد ہوں۔ وہ آج سفر پہ گئے ہوئے ہیں، تو اس لیے میں نے ملاقات کی، واحد بھائی کا جو ہے خیر مقدم کیا۔ آپ آئے، تشریف لائے، بڑا اچھا لگا۔ حضور صابر پاک کا جو آستانہ ہے یہ 755 سال سے پیران قلعہ شریف میں ہے، اور یہاں پر زائرینوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بھی درگاہ شریف میں کس قدر رش تھا۔ کل تھرسڈے میں اس سے زیادہ رش تھا، کیونکہ تھرسڈے کے دن یہاں پر حضور صابر پاک کا ہر جمعرات کو بعد نماز عصر کل شریف ہوتا ہے۔ صاحب سجادہ جس میں تشریف لاتے ہیں تو لوگ ان سے دست بوسی کے لیے تمام جو ہے ہجوم ایک رہتا ہے۔ کل شریف میں شرکت کے لیے اپنی دعائیں لے کر لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ حضور کا وہ دربار عالی شان ہے کہ آپ حضرت بابا فرید گنج شکر، آپ کے پیر و مرشد جن کا مزار مبارک پاکستان کے پاک پٹن میں جلوہ فرما ہے، ان کے پیر و مرشد حضرت قطب الدین بختیار کاکی اور ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی نائب النبی عطائے رسول اللہ فی الہند سے جا کے ملتا ہے۔ تو حضور غریب نواز کے جانشین خواجہ قطب الدین اور ان کے بابا فرید کے یہ دو خلیفہ بہت مشہور و معروف ہیں، ایک حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی اور ایک حضرت خواجہ مختوم سید علاء الدین علی احمد صابر کلیری۔ تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ ایک صورتیہ کی دو ہے مرتیہ، ایک دہلی میں اور ایک کلیر میں۔ یہ بابا فرید کے جو ہے ایک اجالا ہے دو گھر میں، بابا فرید کا جو ایک اجالا ہے وہ ہے دو گھر میں، ایک دہلی میں اور ایک کلیر میں۔ تو اس طرح حضور صابر پاک بابا فرید کے نور نظر ہیں، آپ ان کے داماد بھی ہیں، سگے بھانجے بھی ہیں، اور اسی طرح یہ سلسلہ چشتیہ جو خواجہ صاحب سے ہوتا ہوا آ رہا تھا، پھر یہ دو جگہ ڈیوائیڈ ہو گیا۔ ایک سلسلہ چشتیہ نظامیہ ہو گیا جو نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے ہو کر جاتا ہے، اور ایک سلسلہ چشتیہ صابریہ ہو گیا جو آج پوری دنیا میں چمک رہا ہے۔ آپ ورلڈ میں کہیں بھی چلے جائیں، حضور صابر پاک کا دیوانہ، ان کا چاہنے والا، ان کا نام لیوا، ان کا پیار کرنے والا ضرور وہیں پر موجود ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں حضور صابر پاک کی کراماتیں آج بھی آستانہ مبارک میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ 12 سال میں نے دیکھا ہے کہ 12 سال سے کسی کو اولاد نہیں ہوئی، کیونکہ اولاد یہاں پر ضرور ہوتی ہے۔ صابر پاک کے ہاں ایک گولر پھل ہے جسے آپ چوسا کرتے تھے، ایک پیڑ ہے گولر کا، جب آپ اللہ کی عبادت میں کھڑے ہوئے تو آپ نے اس گولر کے پیڑ کو پکڑ لیا تھا اور 12 سال تک کھڑے رہے، حتیٰ کہ آپ کے بدن پر دمغ لگ چکی تھی، لیکن آپ اللہ اللہ کرتے رہے۔ پھر بابا فرید نے وہ لمبا واقعہ ہے، فرصت میں آپ کو جب ہسٹری پہ بات ہوگی تو سنائیں گے۔ فی الحال مختصر یہ کہ بابا فرید نے اپنے ایک مرید خواجہ شمس الدین سے کہا جو صابر پاک کے خلیفہ ہیں، واحد خلیفہ ہیں ایک لوتے، کہ جا کے علاء الدین کو بٹھاؤ۔ تو وہ تشریف لائے، انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کری، وہ رک گئے۔ صابر پاک نے کہا کیوں رک گئے، مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے کہا حضور آپ کھڑے ہوں اور میں بیٹھ جاؤں، میں تھک گیا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، انہوں نے کہا آپ کھڑے ہوں میں بیٹھ جاؤں، تو انہوں نے کہا مجھے بھی بٹھاؤ۔ تو پھر اس طرح صابر پاک کو کئی سال کے بعد بٹھایا گیا۔ تو اس گولر کے جو ہے وہ صابر پاک وہی چوستے تھے، نہ کچھ کھاتے تھے نہ کچھ پیتے تھے۔ کسی نے پوچھا کیا شہنشاہ آپ کی اس سے بھوک ختم ہو جاتی ہے، آپ اسے پانی میں ڈبو کے چوستے ہیں، چباتے ہیں اور تھوک دیتے ہیں، کیا اس سے آپ کی بھوک ختم ہو جاتی ہے؟ تو میرے سرکار صابر کلیری نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ میں صرف اس وجہ سے چوستا ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں کیونکہ ایک واحد ذات اللہ کی ایسی ہے جو نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، لوگ مجھے اس میں شمار نہ کر دیں۔
میں بندہ ہوں اس لیے بندے کی حاجت ضروری ہوتی ہے، بس اس لیے کھاتا ہوں، رب کعبہ کی قسم مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد حضور صابر پاک کا وہ جو گلر ہے تو وہ آج بھی کسی کو بیماری ہو تو اس میں دیا جاتا ہے، وہ اس کی بیماری دور ہوتی ہے، بالخصوص جس کے اولاد نہیں ہوتی ہے اس کو ہم وہ گلر دیتے ہیں، اس دلہن کو، اس کے شوہر کو کہ یہ گلر آپ لوگ کھائیے، وہ منت مانگتے ہیں 1 سال کے اندر اولاد ہوتی ہے۔ پتہ نہیں ایسے کتنے ہی واقعے ہیں کہ 1-1.5 سال کے اندر اولاد ہوتی ہے جن کے 20-20 سال سے اولاد نہیں ہوئی۔ وہ جب پوچھتے پوچھتے حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صابر پاک کے صدقے انہیں اولاد عطا فرماتا ہے۔ وہ دعا کرتے ہیں اللہ صابر کلیر کے صدقے ہمیں اولاد سے نواز، پھر اللہ انہیں اولاد سے نوازتا بھی ہے، کیونکہ صابر پاک کا جو مقام ہے یہ اللہ کے محبوب ہیں، جانشین غوث اعظم بھی ہیں آپ، کیونکہ غوث الورا سیدنا عبد القادر جیلانی کے ڈائریکٹ پر پوتے ہیں، ڈائریکٹ۔ آپ قادری گھرانہ ہے اور چشتیہ جو ہے آپ طریقت کے سلسلہ چشتیہ کے آپ تاجدار ہیں، تو منبع سر نبوت ہم ولایت حیدری آفتاب چشتیہ مخدوم صابر کلیری، آپ جو ہے چشتیوں کے آفتاب ہیں۔ تو اسی لیے حضور صابر پاک کا جو معاملہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آستانہ مبارک میں بغیر کسی بھید بھاؤ کے ہر دھرم کے بلا تفریق مذہب و ملت لوگ حاضر ہوتے ہیں، ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب حاضر ہوتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں۔ حضور کی بارگاہ میں جب دیوالی ہوتی ہے تو تمام ہندو لوگ، ہمارے ہندو بھائی حضور کی بارگاہ میں مٹھائی لے کے حاضر ہوتے ہیں، یہاں سے اپنی دیوالی کی شروعات کرتے ہیں۔ جب یہ نیو ایئر آتا ہے دسمبر میں تو تمام غیر مسلم سرکار کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور یہاں سے اپنے نئے سال کی شروعات کرتے ہیں۔ تو بڑی پیار محبت کا یہاں پر معاملہ ہے، اسی لیے جو ہمارا دربار کا لنگر کھانا ہے اس میں گوشت نہیں ڈلتا، میٹ نہیں ڈلتا، چکن نہیں ڈلتا، دال اور روٹی بنتی ہے، دال اور چاول بنتے ہیں تاکہ ہر مذہب کے لوگ اسے ایک ساتھ بیٹھ کر کھائیں۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہندوستان میں کہیں نہ کہیں ماحول تھوڑا سا رہتا ہے، لیکن ہمارا جو کلیر شریف کا دربار ہے اور تمام جو خانقاہیں ہیں اجمیر شریف، دلی، جہاں بھی صوفیہ اکرام کا پیغام ہوگا وہاں پر ایک پلیٹ میں آج بھی آپ کو ہندو مسلم کھانا کھاتے دکھیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آج بھی یہاں پر سب اپنے ساتھ کھا رہے ہیں، میں بھی آپ کو دکھاتا۔ بس یہی میری دعائیں ہیں کہ آپ کے چینل دیکھنے والوں کی سلامتی ہو، آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کا حال جانتا ہے، وہ صابر پاک کے صدقے آپ کی دل و دعاؤں کو قبول فرمائے۔ حضور کا عرس مبارک ہے، اب 756واں عرس مبارک ہے، 756، وہ جو ہے وہ سپٹمبر میں پڑے گا، 4 سپٹمبر سے شروع ہوگا اور تقریباً 19 سپٹمبر تک چلتا رہے گا۔ 17 دن کا عرس ہے، ہندوستان کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا عرس ہے جو 17 دن تک بدستور جاری رہتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور صابر پیا سرکار جو 12 سال کھانا نہیں کھائے، ایک ان کا بہت بہترین واقعہ ہے، اس صابر پیا کی محبت میں ایک 2 الفاظ کہہ دیجیے۔ جی، حضور صابر پاک کی والدہ جب اپنے بھائی یعنی کہ صابر پاک کے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر زہد الانبیاء کے پاس حاضر ہوئیں اور کہا کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، آپ انہیں اپنے پاس رکھ لیجئے کیونکہ آپ کی خانقاہ ہے، سب کچھ ہے یہاں پر، یہاں انہیں علم بھی حاصل کرنے کو ملے گا، پڑھائی بھی ہوگی اور یہ صحت مند بھی رہیں گے۔ اور انہیں مین تو علم کا بات تھی کہ آپ انہیں علم حاصل کرائیے، سلسلہ چشتیہ کی تعلیمات دیجئے۔ تو جب وہ چھوڑ کر چلی گئیں، 12 سال کے بعد جب وہ آئیں، انہوں نے دل میں خیال تھا ماں کے کہ میرا بچہ میرے بھائی کے ہاں ہے، کھا پی کے جو ہے صحت مند ہوگا اور ایسے ہوگا، خوبصورت ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ماں خیال کرتی ہوئی چلی تھی افغانستان ہرات سے، قدم قدم پر صابر کلیر کو یاد کر رہی تھی، اور جب وہ پہنچی پاک پٹن میں ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد انہوں نے جب صابر کلیر کو دیکھا تو ہمارے حضور بالکل پتلے تبلے، بالکل سیک کی معافی پتلے، وہ دیکھ کے حیران رہ گئیں کہ اس سے اچھے تو میرے پاس تھے، کیا ہو گیا ہے یہاں، کچھ کھلایا پلایا نہیں گیا، کیا معاملہ ہے؟ تو صابر پاک نے بتایا کہ میں نے 12 سال سے کچھ نہیں کھایا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں کھایا؟ انہوں نے کہا مجھے کھانے کو نہیں کہا۔ وہ پہنچی بابا فرید کے معاملہ میں، اپنے بھائی کے پاس پہنچی کہ بھائی جان میں تو آپ کے پاس چھوڑ کر گئی تھی تاکہ یہ صحت مند ہو، علم حاصل ہو۔ بابا فرید گنج شکر نے فرمایا کہ میری بہن میں نے تو پورا لنگر کھانا اپنے بھانجے کے نام کر رکھا ہے، جب یہ تم گئی میں نے ان سے کہا ساری لنگر کی ذمہ داری آپ کی ہے، میں نے تو کھانے کا نظام ہی ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے اپنی خانقاہ کا، بلایا جائے کہاں ہے علاؤ الدین؟ تو علاؤ الدین صابر، جب تک آپ کو صابر لقب نہیں ملا تھا، علاؤ الدین علی احمد وہاں پر حاضر ہوئے، کہا کہ آپ نے 12 سال سے کچھ کیوں نہیں کھایا؟ میں نے تو پورا لنگر کا پورا سسٹم، لنگر کا پورا نظام، آٹا دال جو کچھ بھی تھا وہ سب آپ کے
زیر نگراں کر دیا ہے، آپ کو اس کا سرپرست بنا دیا ہے، پھر آپ نے کچھ کیوں نہیں کھایا؟ میں نے تو کھانے کا نظام اور اس کا سسٹم ہی آپ کے دست مبارک میں دے دیا ہے۔ تو صابر کلیر نے، آپ جواب سنیے صابر کلیر شہنشاہ کا۔ صابر کلیر نے کہا کہ حضور مامو جان، آپ نے مجھے کہا تھا کہ صابر علاء الدین سب کو لنگر کھلاؤ، میں 12 سال سے لنگر کھلا رہا ہوں، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کھلا کر تم بھی کھانا۔ تو علاء الدین نے آج 12 سال ہو گئے ہیں کچھ نہیں کھایا، ماں کے آنسو آ گئے، ادھر بابا فرید کے آنسو آ گئے، پھر آپ نے مخدوم علاء الدین علی احمد کو لقب دیا کہ تم صابر ہو اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، پھر آپ کا یہ لقب صابر پڑا، ورنہ آپ کا نام تھا علاء الدین علی احمد۔ علاء الدین آپ کے والدہ نے رکھا تھا، والد نے، والدہ نے، اور علی احمد جو ہے مولا کائنات تشریف لائے تھے خواب میں کہ اس کا آپ کے ہاں جو صاحبزادہ ہونے والا ہے ان کا نام میری نسبت سے علی رکھنا۔ پھر ایک دن سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور مجسم تشریف لائے خواب میں اور آ کر کہا کہ ان کا نام میری نسبت سے احمد رکھنا، تو اس لیے آپ کا نام علی احمد علاء الدین ہو گیا۔ اور پھر بابا فرید نے صابر کہہ دیا تو صابر کلیر ہو گئے، اور پھر بابا فرید نے جب ہاتھ پکڑ کے اللہ سے ملا دیا تو آپ مخدوم بھی ہو گئے۔ تو اسی لیے آج دنیا آپ کو مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کا مزار ڈسٹرکٹ ہریدوار اتراکھنڈ میں واضح ہے۔ یہ ہمارے ہاں بڑا سب سے بڑا ضلع ہے، 20 کلومیٹر ہریدوار، اور ہمارا جو ریلوے اسٹیشن ہے وہ رڑکی ہے۔ یہ یہاں پر حضور صابر پاک کا مزار شریف ہے، اور تمام سال بھر یہاں پر زائرین آتے ہیں۔ ربیع الاول شریف میں حضور کا عرس ہوتا ہے، 11، 12، 13، 14 ربیع الاول شریف کو۔ ماشاءاللہ دوستوں، ابھی بھی آپ نے ہمارے شاہ یاور اعجاز صابری صاحب کی دل کی آواز بڑے پیارے انداز میں انہوں نے اپنی دل کی آواز پیش کی میرے صابر پیا کلیر کی محبت میں، جیسا کہ میں ان کا آج مبارک نام ان کو سننے کے لیے بھی ملا کہ علی احمد صابری کا جو لقب میرے اللہ کے کرم سے صابر پیا کو لگا ہے، جیسا کہ صابر پیا جو صبر کرنے والوں میں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے ایک بہت پیاری آیت بھی فرمائی ہے، ان الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ تو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، اور ماشاءاللہ یہ دربار اعلیٰ ہے صابر پیا، جہاں پر ایک روحانی خوشبو مل رہی ہے، روحانی غذا مل رہی ہے۔ جب میں یہاں پر صابر پیا کے دربار میں پہنچ رہا ہوں تو ایک ایسا منظر لگ رہا ہے کہ جیسا کہ مجھے کچھ کھوئی ہوئی چیز مل گئی جو برسوں سے مجھے تلاش میں تھی، کیونکہ میرے صابر پیا کے دربار میں آنے کے بعد ایک بہت ہی پیارا منظر نظر آ رہا ہے، جیسا کہ نسبت غریب نواز سے جڑتا ہے رشتہ غوث اعظم کا، نسبت غریب نواز سے جڑتا ہے رشتہ غوث اعظم کا، نسبت غوث اعظم سے جڑتا ہے رشتہ مولا علی مولا کائنات کا، نسبت مولا کائنات سے جڑتا ہے رشتہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ ڈھونڈا خدا کو ڈھونڈنے والوں نے ہر جگہ، ڈھونڈا خدا کو ڈھونڈنے والوں نے ہر جگہ، نسبت پنجتن پاک سے، نسبت غوث و خواجہ سے، نسبت صابر پیا سے ملتا ہے پتہ خدا کا۔ ادب سے رکھ قدم اس جاں در مشکل کشائی ہے، ادب سے رکھ قدم اس جاں، یعنی کہ جو صابر پاک کا جو دربار ہے اس پہ ایک شعر ہے کہ ادب سے رکھ قدم اس جاں در مشکل کشائی ہے، ملائک ان کے درباں ہیں در راہ خدائی ہے، سبحان اللہ، ملائک ان کے درباں ہیں در راہ خدائی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، وہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں سے خد اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، تم پنجتن پاک کا نورانی باب ہو، تم کھلتا ہوا ہاشمی چراغ ہو، غوث اعظم بمن و بیرو سر و سامہ مدد قبل دی مدد کعب و ایما مدد، اس نشانی کے جو سگے نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے گلے میں پٹا تیرا، یا غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ جماعت بندگا حاضر شہادت کرم بکشا، بنظر خاص پر رحمت توجہ کن شہنشاہ، زجب وادی نظر فرما غدایا نیم سرتاپا، غنی کن ایوہ المغنی کنوز صابری بکشا، یا علاء الدین صابر در عنایت کاملین، لطف کن برحال ما یا سیدی یا سیدی، شمع کا شانہ فرید الدین علاء الدین علی، المدد فی کل حال در خفی و در جلی، الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ جیسا کہ دوستوں ہمارے شاہ یاور صاحب
نے بڑی محبت کے ساتھ بڑی عظمت کے ساتھ اپنی بات یہاں پر پیش کی. میں پھر سے ایک دو الفاظ میرے غوث پاک کی محبت میں کہہ دوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر سے اور آپ سے بات ہوگی. وہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں سے خد اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والے تیرا. تم پنجدن پاک کا نورانی باب ہو، تم کھلتا ہوا ہاشمی چراغ ہو. غوث اعظم بمن و بے سر و سامہ مدد قبل دی مدد کعب و ایما مدد. اس نشانی کے جو سگے نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے گلے میں پٹا تیرا. یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے نام سے مرشد مجھے جانتی ہے دنیا، تیرے نام سے مرشد مجھے جانتی ہے دنیا. تیرے نام کی بدولت میرا نام چمک رہا ہے. خادری کر خادریوں میں اٹھا، خدر عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدر قدرت نما کے واسطے. میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے شاہ یاور اعجاز صابری صاحب کو اللہ پاک خوش و آباد رکھے، سلامت رکھے، لمبی عمر کے ساتھ رکھے. انہوں نے بڑی مومن میاں صاحب کو اور ان کے پورے جی نومی میاں کی دو لفظ کہیں گے. نومی میاں بھی یہاں پر ہیں، وہ بڑی محبت سے وہ بھی اپنے بھائی کے پاس بھیجیں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس دربار میں جو لوگ آتے ہیں ان کی ہر مراد کو پوری کرے. اللہ پاک سب لوگوں کو خوش و آباد رکھے، سلامت رکھے. اور ہمارے جو شاہ صاحب نے جو بڑی مبارک انداز میں، بڑے پیارے انداز میں، بڑے محبت انداز میں جو صابر پیا کلیئر کی محبت میں جو الفاظ کہیں، اللہ ان کو صابر پیا کی خاص ان پہ نظر کرم ہو اور میرے اوپر بھی خاص نظر کرم ہو. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سب لوگوں کو خوش و آباد رکھے، سلامت رکھے. یہی میرے دل کی آواز ہے. انشاءاللہ دوستوں ہم پھر ملیں گے کسی اچھے انسان کی دل کی آواز کے ساتھ. خدا حافظ، السلام علیکم. جے ہند، جے کرناٹکا، جے دلی، یا صابر پیا سرکار. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وبارک وسلم. بہت ہی مبارک منظر ہے صابر پیا کلیئر کے دربار میں ماشاءاللہ الحمدللہ. دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑا ہجوم ہے. جمعہ کا مبارک دن ہے. بالکل میرے غریب نواز جیسا منظر یہاں پر ہے. دیکھیے یہاں پر لوگ حاضری کے لیے جا رہے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ. لوگوں کی حاضری ہو رہی ہے یہاں پہ صابر پیا سرکار کے دربار میں. خواجہ کریم صابر، سخیوں کے سخی صابر. یہ صابر پیا کا مبارک دربار ہے ماشاءاللہ. حق فرید یا فرید. मैं
یا صبر کیا سرکار. افضل کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کے تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی زندگی یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.